شفقت دوپہر کو دفتر سے آیا تو گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ عورتیں تھیں جو بڑے کمرے میں بیٹھی تھیں۔ شفقت کی بیوی عائشہ ان کی مہمان نوازی میں مصروف تھی۔ جب شفقت صحن میں داخل ہوا تو اس کی بیوی باہر نکلی اور کہنے لگی، عزیز صاحب کی بیوی اور ان کی لڑکیاں آئی ہیں۔ شفقت نے ہیٹ اتار کر ماتھے کا پسینہ پہنچا۔ کون عزیز صاحب؟ عائشہ نے آواز دبا کر جواب دیا، ہائے آپ کے ابا جی کے دوست۔ اوہ عزیز چچا، ہاں ہاں وہی۔ شفقت نے ذرا حیرت سے کہا، مگر وہ تو افریقہ میں تھے۔ عائشہ نے منہ پر انگلی رکھی، ذرا آہستہ بات کیجیے، آپ تو چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ افریقہ میں ہی تھے، لیکن جو افریقہ میں ہو کیا واپس نہیں آ سکتا؟ لو اب تم لگی میخیں کرنے، آپ تو لڑنے لگے۔ عائشہ نے ایک نظر اندر کمرے میں ڈالی، عزیز صاحب افریقہ میں ہی ہیں، لیکن ان کی بیوی اپنی لڑکیوں کی شادی کرنے آئی ہیں، کوئی اچھا برہم ڈھونڈ رہی ہیں۔ اندر سے عزیز کی بیوی کی آواز آئی، عائشہ تم نے روک کیوں لیا شفقت کو؟ آنے دو، آؤ شفقت بیٹا آؤ، تمہیں دیکھے اتنی مدت ہو گئی ہے۔ آیا چچی جان؟ شفقت نے ہیڈ اسٹینڈ کی کونٹی پر رکھی اور کمرے میں داخل ہوا۔ آداب عرض چچی جان۔ عزیز کی بیوی نے اٹھ کر ان کو دعائیں دی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بیٹھ گئی۔ شفقت بیٹھنے لگا تو اس کے سامنے کے صوفے پر دو گوری گوری لڑکیاں بیٹھی تھیں، ایک چھوٹی تھی دوسری بڑی، دونوں کی شکلیں آپس میں ملتی تھیں۔ عزیز صاحب بڑے وجیح آدمی تھے اور ان کی وجاہت ان لڑکیوں پر بڑے دلکش طور پر تقسیم ہوئی تھی۔ آنکھیں ماں کی تھیں، نیلی، بال بھورے اور کافی لمبے، دونوں کی دو دو چوٹیاں تھیں۔ چھوٹی کا چہرہ بڑی کے مقابلے میں زیادہ نکھرا ہوا تھا، بڑی کا چہرہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ ان کی ماں ان سے مخاطب ہوئی، بیٹا سلام کرو بھائی کو۔ چھوٹی نے اٹھ کر شفقت کو آداب عرض کیا، بڑی نے بیٹھے بیٹھے ذرا جھک کر تسلیمات۔ شفقت نے مناسب و موزوں جواب دیا۔ اس کے بعد عزیز صاحب اور افریقہ کے متعلق باتوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ نیروبی، دارالاسلام، کرتانیہ، یوگنڈا اور ان سب کی باتیں ہوئیں۔ کہاں کا موسم اچھا اور کہاں کا برا، کہاں کے پھل اچھے اور کہاں کے خراب۔ پھلوں کا ذکر چھڑا تو چھوٹی نے کہا، یہاں ہندوستان میں تو نہایت ذلیل پھل ملتے ہیں۔ جی نہیں، بڑے اچھے پھل ملتے ہیں، بشرطے کہ موسم ہو۔ شفقت نے اپنے ہندوستان کی آبرو بچانا چاہی، غلط ہے۔ چھوٹی نے ناک چڑھائی، امی جان یہ جو کل آپ نے مارکیٹ سے مالٹے لیے تھے، کیا وہاں کے مچنگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ لڑکیوں کی ماں بولی، شفقت بیٹا یہ صحیح کہتی ہے، یہاں کے مالٹے وہاں کے مچنگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عائشہ نے چھوٹی سے پوچھا، طلت یہ مچنگا کیا ہوتا ہے؟ نام تو بڑا عجیب و غریب ہے۔ طلت مسکرائی، آپا ایک پھل ہے، مالٹے اور میٹھے کی طرح، اتنا لذیذ ہوتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی، اور رس ایک نچوڑیے، یہ گلاس جو تپائی پر پڑا ہے لبالب بھر جائے۔ شفقت نے گلاس کی طرف دیکھا اور اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ پھل کتنا بڑا ہوگا، ایک مچنگے سے اتنا بڑا گلاس بھر جاتا ہے۔ طلت نے بڑے فخریہ انداز میں جواب دیا، جی ہاں۔ شفقت یہ سن کر کہا، تو پھل یقیناً بہت بڑا ہوگا۔ طلت نے سر ہلایا، جی نہیں، یہ بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا، بس آپ کے یہاں کے بڑے مالٹے کے برابر ہوتا ہے، یہی تو اس کی خوبی ہے کہ رس ہی رس ہوتا ہے اس میں۔ اور امی جان وہاں کا اناناس بڑی روٹی کے برابر اور اس کی ایک کاش ہوتی ہے۔ دیر تک اناناس کی باتیں ہوتی رہیں۔ طلت بہت باتونی تھی، افریقہ سے اس کو عشق ہو تھا، وہاں کی ہر چیز اس کو پسند تھی۔ بڑی جس کا نام نگہت تھا بالکل خاموش بیٹھی رہی، وہ گفتگو میں کوئی حصہ نہ لیا۔ شفقت کو جب محسوس ہوا کہ وہ خاموش بیٹھی رہی تو وہ اس سے مخاطب ہوا، آپ کو غالباً ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں؟ نگہت نے اپنے ہونٹ کھولے، جی نہیں، سنتی رہی ہوں بڑی دلچسپی سے۔ شفقت نے کہا، لیکن آپ بولی نہیں۔ عزیز کی بیوی نے جواب دیا، شفقت بیٹا اس کی طبیعت ہی ایسی ہے۔ شفقت نے ذرا بے تکلفی سے کہا، چچی جان اس عمر کی لڑکیوں کو خاموشی پسند نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی کوئی بات ہے کہ منہ بند کر کے بیٹھے رہو؟ پھر وہ نگہت سے مخاطب ہوا، جناب آپ کو بولنا پڑے گا۔ نگہت کے ہونٹ پر ایک شرمیلی مسکراہٹ پیدا ہوئی، بول تو رہی ہوں بھائی جان۔ شفقت مسکرایا، تصویروں سے دلچسپی ہے آپ کو؟ نگہت نے نگاہیں نیچے کر کے جواب دیا، جی ہے۔ تو اٹھے میں آپ کو اپنا ایک البم دکھاؤں، دوسرے کمرے میں ہے۔ یہ کہہ کر شفقت اٹھا، چلیے۔ عائشہ نے شفقت کا ہاتھ دبایا، پلٹ کر اس نے اپنی بیوی کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا کہ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی اشارہ دیا جسے شفقت نہ سمجھ سکا۔ وہ تو متحیر تھا کہ خدا معلوم کیا بات تھی کہ اس کی بیوی نے اس کا ہاتھ دبایا اور اشارہ بھی کیا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ طلت کھٹک سے اٹھی، چلیے بھائی جان، مجھے دوسروں کے البم دیکھنے کا بہت شوق ہے، میرے پاس بھی ایک کلیکشن ہے۔ شفقت طلت کو تصویریں دکھاتا رہا، حسب عادت طلت بولتی رہی۔ شفقت کا دماغ کسی اور طرف تھا، وہ نگہت کے متعلق سوچ رہا تھا کہ
وہ اس قدر خاموش کیوں ہیں، تصویریں دیکھنے اس کے ساتھ کیوں نہ آئی، جب اس نے اس کو چلنے کے لیے کہا تو عائشہ نے اس کا ہاتھ کیوں دبایا، اس اشارے کا کیا مطلب تھا۔ تصویریں ختم ہوئی، طلعت نے البم اٹھایا اور شفقت سے کہا باجی کو دکھاتی ہوں، ان کو بہت شوق ہے تصویریں جمع کرنے کا۔ شفقت پوچھنے ہی والا تھا کہ اگر ان کو شوق ہے تو وہ اس کے ساتھ کیوں نہ، مگر طلعت البم اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ شفقت بڑے کمرے میں داخل ہوا تو نگہت بڑی دلچسپی سے البم دیکھ رہی تھی، ہر تصویر اس کو مسرت پہنچاتی تھی۔ عائشہ لڑکیوں کی ماں سے باتیں کرنے میں مشغول تھی۔ شفقت کھنکھنیوں سے دیکھتا رہا اور اس کا چہرہ جو پہلے ضرورت سے زیادہ سنجیدگی کی دھن میں لپٹا تھا اب بشاش تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ تصویریں جو آرٹ کا بہترین نمونہ تھی اس کو راحت بخش رہی تھی۔ اس کی آنکھیں میں اب چمک تھی، لیکن جب ایک گھوڑے اور صحت مند عورت کی تصویر آئی تو اس کی چمک مانند پڑ گئی، ایک ہلکی سی آہ اس کے سینے میں لرزی اور وہیں دب گئی۔ تصویریں ختم ہوئی تو نگہت نے شفقت کی طرف دیکھا اور بڑے پیار کے انداز میں کہا بھائی جان شکریہ۔ شفقت نے البم نگہت کے ہاتھ سے لیا اور مینٹل پیس پر رکھ دیا، اور اس کے دماغ میں خود بد ہو رہی تھی کہ اس کو ایسا لگتا تھا کوئی بہت بڑا اسرار اس کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس نے سوچا شاید کوئی نامکمل رومان یا کوئی نفسیاتی حادثہ۔ چائے آئی تو نگہت سے مخاطب ہوئے اٹھیے چائے بنائیے، یہ پرویلیج لیڈیز کا ہے۔ نگہت خاموش رہی، لیکن طلعت پھدک کر اٹھی بھائی جان میں بناتی ہوں۔ نگہت کا چہرہ پھر دھن میں مالوف تھا۔ شفقت کا تجسس بڑھتا گیا۔ ایک بار جب اس نے غیر ارادی طور پر نگہت کو گھور کر دیکھا تو وہ سٹپٹا سی گئی۔ شفقت کے دل میں اس بات کا افسوس ہوا کہ اس نے کیوں ایسی نازیبا حرکت کی۔ چائے پر ادھر ادھر کی بے شمار باتیں ہوئی، طلعت نے ان میں سے سب سے زیادہ حصہ لیا۔ ٹینس کا ذکر آیا تو اس نے شفقت کو بڑے فخریہ انداز میں جو شیخی کی حد تک جا پہنچا تھا بتایا کہ نیروبی میں نمبر 1 ٹینس پلیئر تھی اور 15-20 کپ جیت چکی ہے۔ نگہت بالکل خاموش رہی اور اس کی خاموشی بڑی اداس عیاں تھا کہ اس کو اس بات کا احساس ہے کہ وہ خاموش ہے۔ ایک بات جو شفقت نے خاص طور پر نوٹ کی وہ یہ تھی کہ عزیز کی بیوی کی ممتا کا رخ زیادہ تر نگہت کی طرف تھا۔ اس نے اٹھ کر بڑے پیار اور محبت سے اس کو کریم رول دیے، منہ پہنچنے کے لیے اپنا رومال دیا۔ اس سے کوئی بات کرتی تھی تو اس میں پیار بھی ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ باتوں کے ذریعے سے بھی اس کے سر پر محبت بھرا ہاتھ پھیر رہی ہے یا اس کو چمکا رہی ہے۔ رخصت کا وقت آیا تو عزیز کی بیوی اٹھی، برقع اٹھایا، عائشہ سے گلے ملی، شفقت کو دعائیں دی اور نگہت کے پاس جا کر آنکھوں میں آنسو لا دینے والے پیار سے کہا چلو بیٹا چلیں۔ طلعت پھدک کر اٹھی۔ عزیز کی بیوی نے نگہت کا ایک بازو تھاما اور دوسرا بازو طلعت نے پکڑا، اس کو اٹھایا۔ شفقت نے دیکھا کہ اس کا نچلا دھڑ بالکل بے جان ہے۔ ایک لختے کے لیے شفقت کا دل اور دماغ ساکت ہو گیا۔ جب وہ سنبھلا تو اسے اپنے اندر ایک ٹیس سی اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ لڑکھڑاتی ہوئی ٹانگوں پر ماں اور بہن کا سہارا لیے نگہت غیر یقینی قدم اٹھا رہی تھی۔ اس نے ماتھے کے قریب ہاتھ لے جا کر شفقت اور عائشہ کو ادب عرض کیا۔ کتنا پیارا انداز تھا، مگر اس کے ہاتھ نے شفقت کے دل پر جیسے گھونسا مارا۔ سارا اسرار اس پر واضح ہو گیا تھا کہ سب سے پہلا خیال اس کے دماغ میں آیا قدرت کیوں اتنی بے رحم ہے، ایسی پیاری لڑکی اور اس کے ساتھ اس قدر ظلم اور بے معنی سلوک۔ اس معصوم کا آخر گناہ کیا تھا جس کی اسے سزا اتنی کڑی دی گئی؟ سب چلے گئے، عائشہ ان کو باہر تک چھوڑنے گئی۔ شفقت ایک فلسفی بن کر سوچتا رہا۔ اتنے میں شفقت کے دوست آ گئے، وہ بھی اپنی بیوی سے نگہت کے بارے میں کوئی بات نہ کر سکا، اپنے دوستوں کے ساتھ تاش کھیلنے میں ایسا مشغول ہوا کہ نگہت اور اس کے روگ کو بھول گیا۔ جب رات ہو گئی اور عائشہ نے اسے نوکر کے ذریعے کھانے پر بلوایا تو اسے افسوس ہوا کہ اس نے محض ایک کھیل کی خاطر نگہت کو فراموش کر دیا۔ چنانچہ اس کا ذکر اس نے عائشہ سے بھی کیا، لیکن اس نے کہا آپ کھانا کھائیے، مفصل باتیں پھر ہو جائیں گی۔ میاں بیوی دونوں اکٹھے سوتے تھے۔ جب ان کی شادی ہوئی تو وہ کبھی رات ایک دوسرے سے جدا نہ ہوئے تھے۔ ان کی شادی کو قریب 6 برس ہو گئے تھے، مگر اس دوران کوئی بچہ پیدا نہ ہوا تھا۔ ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ عائشہ میں کچھ قصور ہے جو صرف آپریشن سے دور ہو سکتا ہے، مگر وہ اس سے بہت خائف تھی۔ میاں بیوی بہت زیادہ پیار محبت کی زندگی گزار رہے تھے، ان کے درمیان کوئی رنجش نہ تھی۔ رات کو وہ اکٹھے لیٹتے، حسب معمول جب ایک دوسرے کے ساتھ لیٹتے تو شفقت کو نگہت یاد آئی۔ اس نے ایک آہ بھر کر اپنی بیوی سے پوچھا عائشہ نگہت بیچاری کو کیا روگ ہے؟ عائشہ نے بھی آہ بھری اور بڑے افسوسناک لہجے میں کہا 3 برس کی ننھی منی بچی تھی کہ تب محرکہ ہوا اور نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا۔ شفقت کے دل میں نگہت کے لیے ہمدردی کا بے حد
جذبہ پیدا ہوا، اس نے اپنی بیوی کو پیٹھ کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور کہا، عائشہ خدا کیوں اتنا ظالم ہے؟ عائشہ نے جواب دیا، شفقت کو دن کے واقعات یاد آنے لگے جب میں نے اسے کہا تھا کہ چلو میں تمہیں البم دکھاتا ہوں، تم نے میرا ہاتھ اسی لیے دبایا تھا کہ ہاں اور کیا، آپ تو بار بار۔ خدا قسم مجھے معلوم نہیں تھا۔ اس کو اس کی بات کا بہت احساس ہوا کہ وہ اپاہج ہے۔ تم نے یہ کہا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے سینے پر کسی نے تیر مارا ہے۔ جب وہ آئی تو خدا کی قسم مجھے بہت دکھ ہوا۔ بیچاری کو پیشاب کرنا تھا۔ ماں اور چھوٹی بہن ساتھ گئیں۔ ازار بند کھولا پھر بند کیا۔ کتنی خوبصورت ہے، بیٹھی ہو تو خدا کی قسم بالکل پتہ نہیں چلتا کہ فالج زدہ ہے، بڑی ذہین لڑکی ہے۔ اچھا، ماں کہتی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ میں امی جان میں شادی نہیں کروں گی، کنواری رہوں گی۔ شفقت تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور اس کے بعد اس نے انتہائی دکھ محسوس کرتے ہوئے کہا، تو اس کی اس بات کا احساس ہے کہ اس سے شادی کرنے کے لیے کوئی رضامند نہیں ہوگا؟ عائشہ نے شفقت کی چھاتی کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے کہا، شفقت صاحب کون شادی کرے گا ایک اپاہج سے؟ نہیں عائشہ ایسا نہ کہو، اتنی بڑی قربانی کون کر سکتا ہے؟ شفقت صاحب تم ٹھیک کہتی ہو، خوبصورت ہے، اچھے کھاتے پیتے ماں باپ کی لڑکی ہے، سب ٹھیک ہے، مگر میں سمجھتا ہوں لیکن مردوں کے دل میں رحم کہاں؟ شفقت نے کروٹ بدلی، ایسا نہ کہو عائشہ۔ عائشہ نے بھی کروٹ بدلی، دونوں روبرو ہو گئے۔ میں سب جانتی ہوں، کوئی ایسا مرد ڈھونڈیے جو اس بیچاری سے شادی کرنے پر آمادہ ہو۔ مجھے معلوم نہیں لیکن بڑی بہن ہے، غریب کو کتنا بڑا دکھ ہے کہ اس کی چھوٹی بہن کی شادی کی بات چیت ہو رہی ہے۔ صحیح کہتی ہو تم۔ عائشہ نے ایک لمبی آہ بھری، کیا بیچاری اسی طرح ساری عمر کڑتی رہے گی؟ نہیں، یہ کہہ کر شفقت اٹھ کر بیٹھ گیا۔ عائشہ نے پوچھا، کیا مطلب؟ تمہیں اس سے ہمدردی ہے؟ کیوں نہیں؟ خدا کی قسم کھا کر کہو۔ ہائے، یہ بھی کوئی قسم کھلوانے کی بات ہے؟ ہر انسان کو اس سے ہمدردی ہونی چاہیے۔ شفقت نے چند لمحات خاموش رہنے کے بعد کہا، تو میں نے ایک بات سوچی۔ عائشہ نے خوش ہو کر کہا، کیا؟ مجھے ہمیشہ اس بات کا احساس رہا ہے کہ تم بہت بلند خیال عورت ہو۔ آج تم نے میرے اس خیال کو ثابت کر دیا۔ خدا میرے اس ارادے کو استقامت بخشے، میں نے ارادہ کر لیا ہے، میں نگہت سے شادی کروں گا، سارا ثواب تمہیں ملے گا۔ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر ایک دم جیسے گولا سا پھٹا، شفقت صاحب میں گولی مار دوں گی اسے اگر آپ نے اسے شادی کی۔ شفقت نے ایسا محسوس کیا کہ اسے زبردست گولی لگی ہے اور وہ مر کر اپنی بیوی کی آغوش میں دفن ہو گیا ہے۔ 23 جولائی 1950 کو یہ افسانہ لکھا گیا تھا۔